آفاق فاروقی میں ایک بار پھر نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو وہی ٹریڈیشنل ریکویسٹ کہ پلیز ٹرائی ٹو سبسکرائب دا چینل۔ پہلا موضوع یقیناً امریکہ ہے۔ بہت مختصر سا بتا دوں کہ جانے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، مگر میڈیا اور سیاسی تقسیم یہاں پر بھی بڑی گہری ہے۔ جو کنزرویٹو میڈیا ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل کہتا ہے اس امپیچمنٹ کو، اور جو کنزرویٹو ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی، مگر جو گرینڈ پارٹی ہے ریپبلکن اس میں بڑے گہرے کرائسس ہیں، اور یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کرائسس دور نہ ہوئے تو یہ پارٹی خدا نخواستہ ختم ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ میں وہ اسٹیمولیٹ بل جو ہے ریلیف پیکیج کورونا کے حوالے سے، اس پر بائی پارٹیزن گفتگو ہو رہی ہے اور امید ہے کہ شاید ہو جائے بائی پارٹیزن۔ ساتھ میں کورونا کی جو ویکسین ہے اس کے حوالے سے بہت ہی دردناک خبر ہے کہ امیری، غریبی، رنگ، نسل یہاں پہ بھی پرویل کرتے ہیں، اور اب بہت بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ کووڈ-19 جو ہے وہ پھیلا بلیکس میں، اسپینش میں اور دیگر کلرڈ کمیونٹیز میں، مگر ویکسین ان کو لگنے کی جو اسپیڈ ہے اور کوانٹٹی ہے اور تعداد ہے وہ سب سے لو ہے، اور جو سپر پاورفل ہیں، جو وائٹ کہے جا سکتے ہیں صاف، اور میڈیا کہہ رہا ہے، دونوں طرف کا میڈیا اس بات کا اقرار کر رہا ہے، ان کو پہلے لگ رہی ہے، اور جن میں زیادہ ہے یہ مرض ان میں کم ہے لگنے کی رفتار جو ہے۔ ساتھ میں جو ساؤتھ افریقہ سے کرونا کا نیا وائرس آیا ہے اس کو یہ نئی ویکسین جو ابھی ابھی آئی ہیں دونوں، جانسن اینڈ جانسن اور فائزر کی، وہ اس پیمانے پر روکنے میں ناکام نظر آتی ہیں۔ بلو 60% ان کی کامیابی بتائی جاتی ہے، وچ از ویری لو نمبر۔ اب آئیے پاکستان کی طرف۔ پاکستان کے جو کرنٹ سچویشن ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، رائٹ اوے جو فرنٹ پر ڈے ٹو ڈے، وہ تو سب آپ کے سامنے ہے کہ جو پارلیمنٹ میں 2 دن سے ہو رہا ہے، جو شور شرابہ، دست و گریباں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ جمہوریت کے لیے کتنا نیک شگون ہے، یہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ میں سب سے پہلے بات کروں گا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں پٹیشن ہے اس پر جو آج جسٹس فائز عیسیٰ نے گفتگو کی ہے اٹارنی جنرل سے، اور وہاں جو ہوا ہے وہ بہت بڑا سنگین واقعہ ہے میرے نزدیک۔ اس پہ گفتگو کرتے ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ نے محترم اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کیا اس ملک میں میڈیا اور صحافت آزاد ہے، تو وہ چپ رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا 30 مرتبہ، انہوں نے کہا کہ آپ ہاں میں یا نہ میں، یا یہ کہہ دیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے مگر کوئی جواب دیں۔ تو اس پہ اٹارنی جنرل نے انتہائی بے بسی، کسمہ پرسی اور مجبوری کے عالم میں کہا کہ کوئی چوتھا آپشن ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ موجود جو عدالت میں میڈیا ہے اس سے ریفرینڈم کروا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے پوچھا صحافیوں سے کہ کیا اس ملک میں میڈیا آزاد ہے، جو لوگ اسے آزاد سمجھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ تو کسی ایک نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا عدالت میں، جتنے بھی رپورٹرز تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا اس ملک میں میڈیا پابند ہے، آزاد نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ تو سب نے 100% ہاتھ کھڑے کیے۔ اس پر جسٹس فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا کہ عام اصطلاح میں اس کو رینڈم سیمپلنگ کہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ میڈیا، یہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں اب کہ اس ملک میں میڈیا آزاد نہیں ہو، جس ملک میں میڈیا آزاد نہ ہو وہ ملک برباد ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس ملک کو ایک منظم انداز میں تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ عدلیہ اتنے بڑے خوفناک سنگین ریمارکس دے اور حکومت کے کان پر جوں تک نہ رینگے، اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہو، اور کہا یہ جاتا ہو کہ یہ جمہوریت ہے، اور ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہو کہ مجھ سے بہتر مغربی جمہوریت کو کون سمجھتا ہے۔ ابھی اس واقعے کی دھول مٹی جمی بھی نہیں تھی کہ مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر ہیں دانیال عزیز، جو مشرف کے دور میں بھی مشرف کے ساتھ تھے، مگر ان کے والد کی ریپوٹیشن انور عزیز صاحب کی بہت اچھی ہے۔
انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور ڈاکومنٹ کے ساتھ دکھایا کہ یہ حکومت کس طرح سے جھوٹے الزامات لگا رہی ہے اور ان کے نیک نام باپ کو کیسے بدنام کیا گیا. ڈاکومنٹ کے ساتھ دکھایا کہ ان پہ جو کرپشن کے زمینوں پر قبضے کے الزامات ہیں وہ کس قدر جھوٹے ہیں, اور انہوں نے پیپر دکھائے جو ٹیلی ویژن نے کلوز اپ کر کے دکھائے. اصل مسئلہ پاکستان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سیاسی ورکر, تو میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ وہاں کوئی ہے, کوئی رجسٹریشن نہیں ہوتی پارٹی کی, کوئی پراپر گائیڈنس نہیں ہوتی, کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی, تو حمایتی اور مخالفین ہیں. تو یہ جو حمایتی ہے نا, عقیدت کے بھرے ہوئے اور نفرت سے بھرے ہوئے, یہ اصل مسئلہ ہے. یہ جس کی حمایت کرتے ہیں عدمی حمایت کرتے ہیں, جس کی مخالفت کرتے ہیں اس کی عدمی مخالفت کرتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. اگر یہ ویسٹرن ورلڈ کے لوگوں کی طرح اپنے لوگوں پر تنقید کرنا بھی سیکھ لیں, چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام اپنے درمیان بھی قائم کر لیں, تو شاید کچھ معاملات درست ہو جائیں, جس کی مجھے اب کوئی توقع نہیں نظر آتی کہ معاملات تیزی سے بکھرتے جا رہے ہیں. اور اس بکھرنے کی وجہ ہم عام عوام کا, عام انسانوں کا یا عام آدمی کا, ریاست کے عام شہری کا رویہ ہے کہ جیسے ہر طرف مزار ہیں, مدرسے ہیں, مسجدیں ہیں, اسی طرح لیڈروں کی ایک فوج ہے جن کے آگے پیچھے ہیں, تھیلا اٹھایا ہوا ہے, وہ غلط ہے تو صحیح ہے, وہ صحیح ہے تو غلط ہے. اس بیہیویئر کے ساتھ کم از کم جمہوریت نہیں چل سکتی, اور اس کا فائدہ سارا بیوروکریسی اٹھاتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوتی ہے کہ بیوروکریسی تو کام ہی نہیں کرتی نا. پھر دیکھیں, میں بیوروکریسی پہ بہت سارے واقعات سنا سکتا ہوں, مگر میں آگے بڑھوں گا کہ اور یہ کہتا ہوا کہ خدا کے لیے اپنے رول کو پہچانیے. اگر آپ اپنے لیڈر پر تنقید نہیں کر سکتے, آپ اپنے ضمیر کی روشنی میں آپ درست بات کا ساتھ نہیں دے سکتے, تو آپ نظام کی تبدیلی کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں. ایک پی ٹی آئی کی خاتون بڑی ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پہ, انہوں نے ایک تصویر لگائی ہوئی تھی کہ ریلوے لائن کے اوپر ٹرین گزر رہی ہے اور اس کے ساتھ موٹر سائیکلیں, کاریں زبردستی گھس رہی ہیں. اس پہ ساتھ میں لکھا تھا کہ جس ملک کے عوام ایسے بے ترتیب ہوں اور بے وقوف ہوں وہاں کیا ہو سکتا ہے. تو میں نے اس پہ کمنٹ کیا کہ یہاں محترمہ ریاست بھی ڈھونڈ کے بتا دیجئے کہ وہ اس وقت کس کونے میں چھپی ہوئی ہے, کہ اگر وہاں پھاٹک نہیں ہے اور وہاں پولیس والا نہیں ہے اور وہاں کوئی انتظام نہیں ہے عام آدمی کو روکنے کا, ٹریفک کو روکنے کا, تو ساری دنیا کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. کاش ہمارے لوگ یہ سمجھ لیں کہ ریاست کا کیا رول ہوتا ہے. ریاست جو ہے وہ اصل ماں ہوتی ہے, اور ماں کی تربیت سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. جو گھر کی تربیت ہے, میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ پیرنٹس کی تربیت وہ تھیوریٹیکل ہوتی ہے, اس میں معافی کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں, مگر ریاست جو ماں ہوتی ہے وہ جزا اور سزا کے نام پہ کھڑی ہوتی ہے. اس میں پھر معافی نہیں ہوتی, اس میں یا تو سزا ہوتی ہے یا پھر ریوارڈ ملتا ہے. تو خیر اینی وے آگے بڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا جو آج پارلیمنٹ میں ہوا, کیسے ایک دوسرے پہ حملے ہوئے, کیا ایک دوسرے کی توہین ہوئی, کہ بل لے کر آئے ہیں کہ اوپن ہینڈ کے ساتھ جو ہے سینٹ کے انتخابات ہونے چاہیے. بظاہر بہت اچھی بات ہے, واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے. اور میثاق جمہوریت کے چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ نواز شریف اور بے نظیر نے اس میں آرٹیکل 23 میں سائن بھی کیے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا, مگر نہیں ہوا. مگر اس موقع پر جس لیے یہ کیا جا رہا ہے, یہ بھی ایک گھٹیا سیاسی گندی چال ہے کہ اسلام آباد سے شہزاد اکبر کو اور بابر اعوان کو سینیٹر بنانا ہے, جن کی اپنی پارٹی میں مخالفت موجود ہے اور ڈر ہے کہ ووٹ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. کل جنہوں نے چیئرمین سینٹ کی نامینیشن کے لیے اس کے منتخب ہونے کے لیے ووٹ خریدے, توڑے, بیچے, آج وہ اوپن ہینڈ کی بات کرتے ہیں. تو اپوزیشن جب آپ کی لڑائی ہو شدید, تو اپوزیشن آپ کے اچھے کام کو بھی سپورٹ نہیں کرے گی. یہ تو ویسے بھی ایک مصلحت کا کام ہے. دیکھیں, میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ بائیڈن کہتے ہیں کہ میں ریلیف پیکیج جو ہے کورونا پر وہ بائی پارٹیزن لانا چاہتا ہوں. ان کے پاس سینٹ میں بھی اکثریت ہے اس وقت, اور ہاؤس میں کانگریس میں بھی ہے. وہ چاہیں تو آرام سے کر سکتے ہیں, بہت سے ڈیموکریٹ کہتے ہیں, مگر بائیڈن کہتے ہیں نہیں, میں بائی پارٹیزن ریپبلکن کو ساتھ ملا کے لانا چاہتا ہوں تاکہ ایک یکجہتی کا تاثر پیدا ہو. جمہوریت اپوزیشن کو لیے بغیر ساتھ نہیں چل سکتی. مگر جب آپ ہر وقت چور ڈاکو دیکھیں,
میں کبھی یہ نہیں کہا کہ نواز شریف، زرداری یا دوسرے تیسرے انہوں نے پیسے نہیں کمائے یا انہوں نے لوٹ مار نہیں کی۔ جب آپ کا نظام ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جب کوئی عدلیہ نہ ہو، جب قانون کی بالادستی نہ ہو، جب چھوٹے چھوٹے لوگ مکانوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، جائیدادوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ میں کیس موجود ہے کہ آئی جی کہتا ہے کہ پتہ نہیں چند سالوں میں 1000 کے ریفرنسز ہم نے جائیداد پر قبضوں کے تیار کیے، جن میں سے ٹوٹل 41 واگزار کی گئی ہے۔ تو وہاں اتنے طاقتور لوگ جو پرائم منسٹر بنتے ہوں، چیف منسٹر بنتے ہوں، فیڈرل منسٹر بنتے ہوں، پروونشل منسٹر بنتے ہوں، وہ کیوں نہیں چوری کریں گے؟ نظام جب تک درست نہیں ہوگا، ریاستی ادارے پراپر کام نہیں کریں گے، یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے، اور اس کے لیے اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کر ہی کہنا چاہیے کہ آپ کو قانون سازی کرنا ہوگی، اور پھر اس کے بعد عمل درآمد کے ساتھ پھر جو بھی پھنس جائے اسے معاف نہ کیا جائے۔ مگر یہاں تو پہلے دن سے ڈاکو ہے، چور ہے، ایک ہی بیانیے پہ 2.5 سال سے کھڑے ہیں کہ چوروں کو نہیں چھوڑیں گے، اور نکلا بھی کچھ نہیں۔ خیر، میں آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو اس وقت شور ہو رہا ہے نا، جو میں نے سمجھا ہے کل یکجہتی یوم کشمیر ہے، چھٹی کر دی تاکہ لوگ گھروں میں بیٹھیں، کوئی باہر نہ نکلے۔ جب باہر نکل کے کر بھی کیا لیں گے؟ مگر یہ حکومت جو کہتی ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی بڑی کامیاب ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں ہم نے بھارت کو گندہ کر دیا ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ بھارت اپنے انسانی حقوق کی وائلیشن کے حوالے سے پوری دنیا میں گندہ ہوا ہے، اس میں ہماری فارن پالیسی کا کوئی دخل نہیں۔ اس نے جو مسلمانوں کے ساتھ پورے بھارت میں کیا ہے، جو کشمیر میں کیا ہے، یہاں کا میڈیا آزاد میڈیا ہے، انسانی حقوق کے لیے لڑتا ہے اور لڑتا آیا ہے، لڑتا رہے گا، اس نے اپنے طور پہ کیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کو تو یہاں رہنے والے ہندوؤں نے مظاہرہ کیا، اس کے دفتر کے باہر توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی، نعرے لگائے، تو کیا وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا واشنگٹن پوسٹ؟ نہیں، وہ ہیومن رائٹس کے ساتھ کھڑا تھا۔ کاش لوگ ہمارے سمجھ سکیں کہ ہماری خارجہ پالیسی تو یہ ہے۔ میں آپ کو یقین کریں، 30 سال کا میں گواہ ہوں کہ امریکہ میں اور کینیڈا میں جو کونسلیٹ ہیں اور ایمبیسی ہے، یوم یکجہتی کشمیر پر صرف پاکستانی جمع ہوتے ہیں، 60-70 مخصوص لوگ ہیں جو برسوں سے، بلکہ میں کہوں گا ایگزیجریٹ کر کے کہ صدیوں سے یہی لوگ آتے ہیں، وہی لوگ تقریریں کرتے ہیں، وہی گفتگو کرتے ہیں، کوئی مقامی لوگ شامل نہیں ہوتے، انہیں کہیں کچھ بتانے والا کوئی نہیں ہے، اور سیکرٹ فنڈ جو سے پیسے کھا لیے جاتے ہیں، اور 1-2 ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں شہر میں جو بدنام زمانہ لوگ ہیں، ان کو پیسے دے کے یوم کشمیر پر تقریریں کروائی جاتی ہیں، کھانے کھلوائے جاتے ہیں، اور وہی پاکستان جمع کیے جاتے ہیں۔ یہ فارن منسٹری جو ہے نا، کاش کوئی مہذب حکومت آئے، کوئی یکجہتی پر قائم ایسی حکومت آئے جسے اپوزیشن بھی سپورٹ کرتی ہو، تو اس فارن پالیسی چلانے والوں پر یقین کریں ایسے مقدمات، سنگین مقدمات چلیں کہ 300 سال کی ان کی سزائیں ہوں۔ کاش میں اس پر ڈیٹیل میں گفتگو کر سکتا۔ آئیے اب میں ایک اہم اور آخری ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو بختیور بھٹو، زرداری بھٹو کی شادی ہوئی ہے، اس پر ان کے لباس عروسی پر ایک نظم لکھی ہوئی تھی جو بہت مشہور ہے کہ وہ ننگے پاؤں گھر سے نکلی تھی، جو بے نظیر بھٹو پہ میرے دوست حسن مشتبہ نے تخلیق کی ہے، اور مشہور زمانہ نظم ہے۔ پہلے اس نظم کو سنیے اور پھر میں بات کرتا ہوں۔ جو قریہ قریہ ماتم ہے اور بستی بستی آنسو ہے، صحرا صحرا آنکھیں ہیں اور مقتل مقتل نعرہ ہے، سنگ ستاروں کے لے کر وہ چاند چمکتا نکلے گا، جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے، تم کتنا رستہ روکو گے، وہ ایک ایسا جادو تھی جو سر پہ چڑھ کے بولے گی، ہر زنداں کے ہر مکفل کو وہ چابی بن کر کھولے گی، شور ہواؤں کا بن کر وہ آنگن آنگن ہولے گی، تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے، خاکی وردی والے ہو یا کالی داڑھی والے ہو، تم نیلے پیلے عہدے ہو یا گورے ہو یا کالے ہو، تم ڈاکو چور لٹیرے ہو یا قومی غنڈے سالے ہو، اپنے اور پرائے ہوں یا اندھیاروں کے پالے ہوں، وہ شام شفق کی آنکھوں میں وہ سونی ساکھ سویروں کی، وہ دیس دکھی کی کوئل تھی یا تھر میں برکھا ساون کی، وہ بہن کسانوں کی پیاری، وہ بیٹی مل مزدوروں کی، وہ قیدی تھی زرداروں کی، عیاروں کی سرداروں کی،
जर्नैलों की गद्दारों की। एक नहती लड़की थी और पेशी थी दरबारों की। वो बेटी थी पंजाबों की और खैबर की बोलानों की। वो सिंध मदीने की बेटी, वो नई कहानी करबल की। वो खूह में लथपथ पिंडी में बंदूकें थीं, बम गोले थे। वो तन्हा प्यासी हिरनी थी और हर सू कातिल टोले थे। ऐ रुत चनारों से कहना, वो आनी है, वो आनी है। वो सुंदर ख्वाब हकीकत बन छा जानी है, छा जानी है। वो भयानक सपना आमिर का। वो दरिया देश समंदर थी, वो तेरे मेरे अंदर थी। वो सूंधी मिट्टी सिंधड़ी की, वो लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी। यह है हसन मुश्तबा की लिखी हुई, जो बहुत बड़ा सहाफ़ी है, जो बहुत बड़ा कालम निगार है। वो कालम निगार तो इतना बड़ा है कि सिंधी लहजे में जो उर्दू के लफ्ज़ लिखता है, उसके लहजे का फसूं, गुदाज और बाँकपन बाखुदा देखने का होता है। उसकी मेमोरी, काश मैं रश करता हूँ कि जो वाक़यात वो तारीख़ से कोट करता है, उसकी मेमोरी को मैं सलूट करता हूँ। काश ऐसी मेमोरी मेरी भी होती। मैं तो कल ही की बात है कि मैंने चाय का डब्बा जो है फ्रिज में रख दिया। तो मेरी तो हालत ये है, तो मुझे ऐसे लोग तो रश की करेंगे, मगर वो हसन मुश्तबा जिसकी नज़में बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी के लिबास उरूस पे लिखी जाती हैं, कई सालों से बेरोज़गार है। कभी BBC में भी लिखता था, जंग में भी लिखता था, मगर हर तरफ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों का कब्जा है, वो उसे आगे नहीं बढ़ने देते। और ये जरदारी, ये भुट्टो, ये पीपल्स पार्टी के जियाले सिर्फ उसकी नज़मों को, उसके लिखे को, उसके कहे को इस्तेमाल करते हैं, उससे पूछते नहीं हैं। यह है हमारा माशरा और यह है हमारी डेमोक्रेसी, यह है हमारी सियासी कायदीन। एक BBC था जहाँ लोगों को हसन मुश्तबा जैसे लोग पनाह ले लिया करते थे, वहाँ पर भी कंजर्वेटिव लोगों का कब्जा हो चुका है और सबको पता है वो कौन लोग हैं, मगर बरतानवी हुकूमत को भी कोई इल्म नहीं है, उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं है कि वहाँ क्या जुल्म हो रहा है और कैसे जुल्म हो रहा है। हसन मुश्तबा जैसे लोग कैसे ज़ाय होते चले जा रहे हैं, काश कोई इस तरफ भी देखता। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ कि बख्तावर भुट्टो की शादी में, जो पंजाब में शादी हुई है, जो आपको पता होगा, जिस पे सोशल मीडिया भरा हुआ है कि अब जरदारी साहब पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाएगी, कि इस्टेब्लिशमेंट की मेजर ज़बान पंजाबी है और वो पंजाब से ताल्लुक़ रखती है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इजाफा कर दूँ, अज़रा है तफन्नुन, मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगा, कि शादी में कराची, जहाँ जो खानों का मरकज़ है पाकिस्तान के, मगर बावर्ची जो है वो लाहौर से बुलवाए गए और कि पंजाब से आने वालों का टेस्ट ख़राब ना हो जाए। और जो सहाफ़ी शरीक हुए वो भी लाहौर से ही थे, सिंध से, KPK से, बलोचिस्तान से, कहीं से कोई सहाफ़ी शरीक नहीं हो सका, किसी को मदऊ नहीं किया गया। 4 सहाफ़ी, और मुझे फ़ख्र है कि उनमें से 3 मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, चौथे से मेरी शनासाई है कि उनमें मोहसिन नकवी चैनल 24 वाले, आमिर मीर जो गुगली के नाम से एक बहुत बड़ा इंटरनेट चैनल आजकल चलाते हैं, बहुत नामवर सहाफ़ी हैं, हामिद मीर के छोटे भाई हैं, और वो पाकिस्तान के मीडिया पर बोझ बन चुके हैं कि उनके लिखे को, उनके कहे को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, कि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें जीने नहीं देती। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि उनका हाथ तोड़ दिया गया था, उन्हें रात के अंधेरे में घेर कर मारा गया था। वो थे, हामिद मीर थे और सुहेल राइश थे। गो कि इन चारों का ताल्लुक़ लाहौर से ही है, मगर हामिद मीर रहते इस्लामाबाद में, तो इसलिए इस्लामाबाद से काउंट होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बावर्ची भी लाहौर से गए और सहाफ़ी भी लाहौर से बुलाए गए। तो इस बात में कुछ कुछ सच्चाई नज़र आती है कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से इस शादी के थ्रू शायद कुछ और करीब हो जाए, ऑलरेडी करीब है। जो PDM अभी तक नाकारा सी नज़र आती है, उसकी वजह आसिफ अली जरदारी हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट को कहीं ना कहीं खामोशी सपोर्ट कर रहे हैं कि एक तो सिंध हुकूमत भी बचानी है कि अगला इलेक्शन लेट से कल हो भी जाए तो उनके हाथ क्या लगना है, यही सिंध हुकूमत, तो वो ये सिंध हुकूमत क्यों गंवाए। फिर शायद अगर इस्टेब्लिशमेंट करीब हो तो मरकज़ में भी हुकूमत मिल जाए
اگر پنجاب کے باورچی بھی استعمال ہو رہے ہوں اور پھر صحافی بھی پنجاب کے ہی ساتھ ہوں تو پھر بہتر حالات ہوتے نظر آتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان چاروں صحافیوں میں ایک عامر میر کو چھوڑ کر تینوں سیاستدانوں کے بھی بہت قریب ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب ہیں اور عوام میں بھی بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ تو آصف زرداری آپ کو پتہ ہے نا، ریکنسیلیشن کے بڑے ماسٹر ہیں، تعلقات کے بڑے ماسٹر ہیں، پبلک ریلیشن ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو میں اس سارے معاملات کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں۔ آپ سے اگلے ویڈیو میں بات ہوگی انشاءاللہ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔